جب سے اسلام کا نور اس خطہ ارض پر پھیلنا شروع ہوا ہے اسی وقت سے اس کے مخالفین بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اتنی ساری مخالفت کے باوجود بھی یہ اسلام کا نور پھیلتا ہی چلا گیا، اور 1400 سال گزر چکے ہیں، یہ اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ مہک رہا ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور اگرچہ مختلف ادوار میں دیکھا جائے اسلام اور اہل اسلام پر انتہائی کڑا وقت بھی آیا ہے۔ موجودہ زمانے میں اگر آپ دیکھ لیں تو عالمی سطح پر جو باطل قوتیں ہیں یہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے طرح طرح کے پراپوگنڈے کر رہے ہیں، طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، ملکی سطح پر کئی ملکوں کے اندرونی کاموں میں انٹرفیئر کر کے ان کو آپس میں لڑا کر کے ہر لحاظ سے وہ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ نہ صرف کمزور کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ تو اہل اسلام اور اسلام کو اس صفحہ ہستی کے مٹانے کے در پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ وہ اتنا خرچہ بھی کر رہے ہیں، اپنا دھن دولت جو ہے وہ اس کام پر لگا رہے ہیں، افراد تیار کر رہے ہیں، اتنے سارے کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ نہ تو اسلام مٹا ہے، نہ اسلام گھٹا ہے، نہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کجی آئی ہے، کوئی ٹیڑھا پن آیا ہے، وہ بھی صحیح و سالم ہے، اور اسلام کے ماننے والے بھی چہار جانب ہیں، ہر طرف ہیں، لیکن دیکھیے اس کے باوجود بھی کفر ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، یعنی اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود بھی اہل کفر جو ہیں، جو اہل باطل لوگ ہیں، جن کو یہ اچھا دین جو ہے، یہ سیدھا دین جو ہے یہ بھاتا نہیں ہے، وہ سراسر ہر لمحہ ہر لحظہ وہ اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہر مقام پر ہر جگہ پر ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اب ہم کامیاب ہو جائیں گے، ان کو لگتا تھا کہ اب ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ ختم کر نہیں سکے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اسلام کی تاریخ کے اندر بڑے بڑے مشکل دور گزرے ہیں، اگر سے 800 سال پیچھے چلے جائیں، ہلاکو خان ایک گزرا ہے، یہ اس نے بھی ایک بار جو ہے وہ اٹھانی تھی اور اسلام اور اہل اسلام کو ختم کرنے کی اس نے کوشش کی تھی۔ اس دور میں بغداد اسلام کا قلعہ مانا جاتا تھا، اس نے اپنی فوج کے ساتھ بغداد پر حملہ کیا تھا، اور اس کی فوج وحشی درندوں کی طرح وہاں کی عوام پر لپکی تھی، اس کی فوج کو تہس نہس کر دیا، یعنی جو اسلامی فوج تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور پھر انہوں نے عام جو عوام تھی ان کا بھی قتل عام کیا، نہ بچوں کا لحاظ کیا، نہ خواتین کا لحاظ کیا، نہ بزرگوں کا لحاظ کیا، نہ عام جنتا کا لحاظ کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یوں آتا ہے کہ ان کی فوج کو یہ کہہ کر جو ہے وہ برانگیختہ کیا گیا تھا کہ جو کوئی بھی کسی مسلمان کو زندہ پکڑ کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اور یہ ہر طرف جو ہے یہ مشرک فوج جو ہے یہ پھیل گئی تھی، اور جہاں کہیں بھی ان کو اسلام کا نام لیوا، اسلام کا نام لینے والا جو ہے ان کو ملتا تھا تو اس کو پکڑ کر کے لاتے تھے، اور اس دور میں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا تھا کہ ان کو ذبح کر کے ان کی گردنوں کی جو ہے وہ مینار بنائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ وہ ہلاکو خان ختم ہو گیا۔ اب اس نے صرف لوگوں کو نہیں مارا تھا بلکہ اس نے کیا کیا تھا، اس دور میں جو ایک اسلامی تہذیب تھی، جو اسلامی تعلیمات تھیں، اور اسلامی تعلیمات پر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے جتنی بھی دینی کتب لکھی ہوئی تھی، جو دین کی جتنے وہ مسائل لکھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ ساری کی ساری کتابیں اٹھا کر دریائے دجلہ کے اندر ڈال دی تھی، اور اس وقت انہوں نے اتنا قتل عام کیا تھا کہ
جو دریا دجلہ کا جو پانی تھا وہ بھی لال ہو گیا تھا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، اس نے اپنی طرف سے اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن نہ تو اسلام مٹا، نہ اسلام کے ماننے والے مٹے، نہ وہ ختم ہوئے، وہ خود ختم ہو گیا اور نشانہ عبرت بن گیا۔ ذرا غور کیجئے کہ اس دور میں بھی اس نے بڑی کوشش کی تھی اور مسلمانوں کا کافی نقصان بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نہ مٹا ہے۔ تو یہ اسلام مٹنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے۔ اہل اسلام نہ ختم ہوں گے، نہ اسلام ختم ہوگا۔ ہاں البتہ اپنے اپنے اعمال بد کے لحاظ سے ضرور اہل اسلام پر آزمائشیں آئیں گی، ان پر کڑا وقت آئے گا۔ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو ان کا یہ خرچ کرنا، فَسَيُنْفِقُونَ، اس معاملے کے لیے، اس غرض کے لیے خرچ کرنا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، ان پر جو ہے وہ حسرت و ندامت کا سبب بن جائے گا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، پھر وہ لوگ یعنی جنہوں نے کفر کیا تھا، إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، جہنم کی طرف ان کو جمع کیا جائے گا، جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ مطلب وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی طاقت، اپنے ہتھیار کا بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے دھن دولت کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو ان کا یہ ہتھیار بھی، ان کا یہ جتنا مطلب اینٹمی پلانٹ، یہ بھی سارے کا سارا ضائع، اور ان کا جتنا دھن دولت، ان کا جتنا پیسہ اس کام کے لیے صرف ہوا، وہ بھی سارے کا سارا ضائع، اور ندامت و حسرت ان کی زندگی کا مقصد بن جائے گا۔ یعنی اتنا کچھ خرچہ کرنے کے باوجود بھی ان کو ہاتھ میں کیا لگے گا؟ صرف افسوس، صرف حسرت، صرف ندامت، صرف شرمندگی۔ اچھا دنیا میں تو یہ چیزیں بھی ان کو لگیں گی، لیکن آخرت کے اندر ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ والذین کفروا، ان کے لیے کیا؟ الی جہنم یحشرون، کہ وہ جو کافر ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے پیسے کو اس لیے خرچ کیا کہ وہ اسلام کو ختم کر دیں، ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اور کافروں کے لیے جہنم کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمیشہ کے ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، آج ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ مایوسی جو ہے وہ تیزی سے اہل اسلام کی طرف لپک رہی ہے۔ مسلمان معاشی لحاظ سے اپنی معاشی بدحالی کی وجہ سے آج بندہ پریشان ہے، جس کی وجہ سے جو مسلمان جو ہیں وہ کافی سارے پریشان ہیں، اپنے روز و شب گزارنے میں ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کافی دقت کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ایسا ایسا وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اہل اسلام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم غور کریں تو اس سے بھی کڑا وقت جو ہے وہ مسلمانوں پر آیا۔ حالانکہ اہل اسلام، اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ہمارے اسلاف کی یہ عادتیں کری ہے کہ جب بھی ان پر کوئی اللہ کی جانب سے کوئی آزمائش آتی تھی تو وہ اس پر صبر کرتے تھے۔ اچھا وہ صرف صبر نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر لحاظ سے جتنا بن سکتا تھا وہ تعاون کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے دور میں مدینہ شریف میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ قحط پڑ گیا تھا، اب خورد و نوش کی چیزیں کم پڑ گئی تھیں۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے ہاں اب قحط نہیں ہے، ہمارے یہاں اب قحط نہیں ہے، ہر چیز میسر ہے، ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم مہنگا کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر جو مشقت کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ایک اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، جو ہمارے جو دین کے بڑے تھے، جن کی بدولت، جن کی کوشش سے دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہم اہل اسلام کہلواتے ہیں، اپنے آپ پر مسلمان ہونے کا فخر کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے ان کی اداؤں کو، ان کے افعال کو، ان کے کردار کو آج ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے نا۔ تو اس لیے تو آج ہم جو ہے وہ ذلت رسوائی کا جو ہے ہمارا سبب بنی ہوئی، یعنی ہماری قسمت بنی ہوئی ہے کہ آج ذلت رسوائی آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ لگی بسی ہے۔ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ دیکھیے، ایک گھر نے بکری ذبح کی تو اہل خانہ نے کہا کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں انہوں نے نہیں کھایا ہوگا، وہ بکری کا جو گوشت تھا، جو سری تھی، وہ انہوں نے کہا کہ چلو یہ ہمسایوں کو دے دیتے ہیں، وہ اس کو بنا کر کھا لیں گے۔
اب جب وہ بکری کی سری ہمسایوں کے گھر میں جاتی ہے تو وہ یہ سوچ کر کے اگر ہم نے اس کو بنا کر کے کھا لیا، جو ہمارے ساتھ والے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکے ہیں، تو انہوں نے دوسرے گھر جو ہے اس سری کو جو ہے وہ بھجوا دیا۔ اب جب وہ تیسرے گھر میں سری پہنچتی ہے تو وہ یہ سوچ کر آگے بھیج دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنے دنوں سے کھایا ہوگا، لہٰذا ہم یہ سری ان کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ پکا کر کے کھا لیں۔ یہ سری گھومتے گھومتے 7 گھروں سے ہو کر وہ اسی پہلے گھر میں سری پہنچ جاتی ہے جہاں سے یہ سری چلی تھی۔ ذرا غور کیجئے کہ اس دور کے مسلمانوں میں کتنا جو انسانیت کا درد پایا جاتا تھا، کتنا ان لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، اور کتنا وہ ایک دوسرے کا احساس کیا کرتے تھے۔ یار آج مسلمانوں کا ملک ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے، ہمارے اندر وہ درد ہی نہیں ہے۔ اور آج ہم میں سے ہر ایک بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس میرا جو ہے وہ کام جو ہے وہ ہو جائے، میری ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ آج ہم نے ضروریات یعنی ساری کی ساری اپنی ذات کے لیے جو ہے ان کو ہم نے ترجیح دی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی ذات کو آگے رکھا ہوا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کا کوئی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے اس فعل سے، میرے اس کام سے، میرے اس بیہیویئر سے، میرے اس رویے سے میرے مسلمان بھائی کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو کتنی تنگی کا سامنا کر پڑ سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر ہے تو فقط اپنی جان کی فکر ہے، ہمیں اگر ٹینشن ہے تو فقط اپنی جان کی ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مفاد پرستی یہ اہل اسلام کا وتیرہ نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اہل اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی کڑا وقت آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا حکم یہ ہے کہ جب اللہ کی جانب سے کوئی پریشانی آ جائے، جس طرح ابھی مہنگائی ہے، پریشانی تو ہے خیر اور یہ بہت بڑی پریشانی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور مسلمانوں کو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سناؤ۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب کڑا وقت آ جائے، جب پریشانی آ جائے، جب کوئی مصیبت والی گھڑی آ جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کرنے کا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ اچھا ان کی شان کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان پر کوئی پریشانی والا وقت آتا ہے، جب ان پر کوئی کڑا وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی جانب ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی ہیں وہ لوگ کہ ان کے رب کی جانب سے درود اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پتہ چلا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب کڑا وقت آ جائے، جب پریشانی آ جائے، جب مصیبت آ جائے تو ہمیں اپنے رب ذوالجلال کی جانب لو لگانی چاہیے، ہمیں اپنے رب کو جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے اور کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کی ثنا میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان پر پریشانی آتی ہے، جب ان پر کڑا وقت آتا ہے تو وہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہم روزانہ یا آئے دن ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی لاشوں کو اٹھاتے ہیں اور دفن کر کے آتے ہیں، تو کیا ہم اس سے نصیحت ملتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کو چھوڑنا ہے؟ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تنگی کا سامان ہی کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اب پریشانی ہے، ہمارے بڑے جو ہیں وہ نہیں سوچ رہے، تو کم از کم ہمیں تو آپس میں ایک دوسرے کا سوچنا چاہیے۔ ہم جو نچلی سطح پر رہنے والے لوگ ہیں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن ہم بھی جو ہے وہ مفاد پرستی کا شکار ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو ہے وہ دنیا کے روز و شب، اچھا ایک وہ تعداد ہے کہ جن کو معاشی بحران ہے، اور ایک ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو گانے بجانے، ٹک ٹاک اور اس طرح کے کاموں سے فرصت نہیں ہے، وہ مطلب کوئی بھی وقت گزر رہا ہے ان کو ان کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اسلام کے حوالے سے ہماری اتنی ساری معلومات ہیں، اتنا دیندار ہیں کہ اگر
آج کسی سنگر کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے یا قتل ہو جائے، تو اس پر ہمارے نوجوان ایسے سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں، اتنا ان کو افسوس ہوتا ہے۔ ہر ایک نوجوان کے سٹیٹس پہ جناب اس کی تصویر لگی ہوتی ہے، اس کی مذمت ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری جانب اسلام اور اہل اسلام پر جب حملے ہو رہے ہوتے ہیں، نبی پاک کی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر کسی نوجوان کا دل نہیں دکھتا۔ اتنی ہوش ہی نہیں ہے ان کو کہ دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے، ہمارے اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ان کی صرف وہ دنیا داری ہے، تو وہ صرف یہ دنیا کی جو رنگینی ہے، بس وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی زندگی ہے اور یہی جو ہے وہ رہنا ہے۔ حالانکہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر یہ تو کھیل تماشا ہے۔ اور آج کا نوجوان کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، آج کا نوجوان جو ہے وہ دھینگا مشی میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں میں نمائش کرانے میں لگا ہوا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے کس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ اب یہ دو طبقے بنے ہوئے ہیں، ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان کاموں میں پڑی ہوئی ہے، اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ بیچارے شب روز کے جو وہ معاملات سے تنگ ہیں کہ بھئی صبح ہوئی ہے تو شام کیسے گزارنی ہے، شام ہوئی تو صبح کیسے گزارنی ہے۔ ان کو 2 ٹائم کی روٹی کی فرصت نہیں ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو ٹک ٹاک سے فرصت نہیں ہے۔ میٹھے اور پیرس میں یہ کوئی زندگی کا مقصود نہیں ہے۔ ہم کیا ان کاموں کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ ہم ٹک ٹاک بنائیں، اپنے آپ کو معروف کریں، اپنے آپ کو مشہور کریں، اپنی تعریف چاہیں، لوگ ہمارے پیچھے ہوں، ہماری فین فالوئنگ ہونی چاہیے، ہمارے لوگ فالوور ہونے چاہیے، اور ہمارے پیچھے ایک لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے، اور ہمارے پاس جو ایک اچھا بینک بیلنس ہونا چاہیے۔ میٹھے اور پیارے اسلام، پچھلے دنوں کو میں نے بتایا تھا نا، قارون کے پاس کتنا مال تھا، کتنی دولت تھی، اس کا کیا بنا یار؟ وہ سارے کا سر خود بھی ہلاک ہوا، اس مال کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا، اور وہ سارے کا سارا مال اس کے لیے وبال جان بن گیا، اور زمین کے اندر اس کو دھنسا دیا گیا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام، یہ دنیا کی دولت اس بندے کے لیے نعمت ہے جو بندہ اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے، وگرنہ اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، ہمارے وہ سرمایہ کار لوگ جن کو رب ذوالجلال نے دنیا کے مال سے نوازا ہوا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی نہ کرے، وہ اس مال کو روکے نہیں، بلکہ ان کو تو چاہیے اپنے مال کی تجوریاں کھول دینی چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر آج آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو کل قبر میں آپ کا رب آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، کوشش کریں، میرے وہ بزرگ، میرے وہ دوست، میرے وہ مسلمان بھائی جن کو رب ذوالجلال نے دنیا کا مال عطا کیا ہوا ہے، وہ اس پر سانپ نہ بنے، اس کو جوڑ جوڑ کر کے نہ رکھیں، بلیک میلنگ نہ کریں، اور اپنے مال کو سٹاک نہ کریں، اپنے مال کی ذخیرہ اندوزی نہ کریں، بلکہ اپنے اس مال کو جو ہے وہ بیچیں، جائز منافع لے کر اس کو بیچیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا فرمائیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہی زندگی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمارا دین اسی چیز کی تو ہمیں تبلیغ کرتا ہے، اسی چیز کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے، یہی چیز تو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانی کا درد ہمارے اندر ہونا چاہیے، انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے۔ آج کفار بلی اور اس طرح کے جانوروں کے ساتھ جو اتنا وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو مسلمان نظر نہیں آتے، جو ہے وہ گاجر مول کی طرح کٹ رہے ہوتے ہیں، جن کے شب روز اتنی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے ہاں کسی بلی کو کوئی نقصان پہنچا دے، ویسے اس کا کوئی راستہ روک دے، کسی جانور کو روک دیا جائے تو اس پر جو FIR کٹ جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سر عام مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہوتا ہے، اس پر تو کوئی تنظیم نہیں اٹھتی، کافروں کا کوئی ملک اس پر کوئی احتجاج نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ بری بات ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ ظلم ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ زیادتی ہے، پتہ چلا وہ ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتے ہیں، یعنی وہ ہمیں جانوروں سے بدتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ میٹھے اور پیارے میں ہماری آج بدحالی کا نتیجہ ہے کہ یہ وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے دین کو پس پش ڈال دیا ہوا ہے، اور وہ لوگ ہمارا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، تو جو رب ذوالجلال نے ہمیں تعلیم دی ہے اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے بارگاہ میں پیش کی، رب تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔